ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے بیگم اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہناتی، اور شوہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کی انگوٹھی پہناتی۔ ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ؟ ایک غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہاتھ پکڑے، مرد عورت کا ہاتھ پکڑے؟ اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا، خواتین چوڑیاں پہنتی، چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا۔ ارے یہ کیا بے شرمی ہے بھائی، ایک عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی، اور یہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو دی جا رہی، اور دولہا جو ہے سونے کی انگوٹھی چلو خاتون کو تو پہنا مگر اس سے ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کس طرح پہنا رہا؟ یہ رواج کیسے ہو گیا؟ اور آج برا مت مانیے گا، حق بڑا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگ گئے گلے میں، سونے کی زنجیر ڈالے ہوئے، اللہ اکبر، دیکھا یہاں چین پڑی ہوئی، یہاں چین پڑی ہوئی، اللہ، اسی لیے تو بے چینی، سب حرام ہے۔ یہ تو سونا استعمال مرد کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا، اور جناب یہاں سونا، اور انگوٹھی بھی سونے کی، اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایک ایکسٹرا، اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجیر ڈال لی جاتی، یہ ساری چیزیں تو حرام۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا، یا امیر المومنین، آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام، اور آپ نے سونا جو ہے وہ سراقہ کو پہنا دیا، کیوں نہیں بولا کوئی؟ سنیے وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں، ارے جس کو چاہے حرام کر دیں، جس کو چاہے حلال کر دیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، آپ کا دہن، یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانون داں تھے، میں کہوں گا قانون داں نہیں، واقعی بہت اچھے قانون داں تھے، مگر قانون ساز ہیں۔ جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے، جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی، سمجھ لو کہ منشا الہی جو ہے وہی ہے۔ سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا، مگر ان کے لیے جو کہا ہے کہ کسرا کے کنگن پہنو گے، اس حرام سے ان کا استثناء کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آپ نے انداز لگایا مقام مصطفیٰ۔ چلیے ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مجھے جواب دیجئے، اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا؟ قول رسول کا کیا بنتا؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ سمجھیے، اگر سراقہ کا انتقال ہو جاتا کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ ذرا غور کیجیے، ہاں کس کے کنگن پہنائے جاتے؟ اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی ضمانت دے دی کہ کسرا فتح ہوگا، اور سراقہ کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا، کسے کنگن پہنائے جائیں؟ قول رسول کی تکذیب ہو جاتی، مگر اللہ اللہ، رب کریم اپنے محبوب کی ہر بات کی لاج رکھتا۔ جب تک کسرا کا فتح نہیں ہوا حضرت سراقہ اس وقت تک زندہ تھے، تاکہ وہ زندہ رہیں، اور ان کو زندگی کی ضمانت دے دی کہ جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہنائے جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کسرا فتح ہوگا، فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ہے وہ قول رسول کے جناب حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا۔ اس قسم کی میں کئی حدیثیں بیان کر دوں آپ کے سامنے، ایک حدیث بیان کرے۔ اب ہم آتے ہیں ذرا دیگر بزرگان دین کے واقعات۔ حج کا حکم آیا، لیکن میں بڑا اختصار کر رہا ہوں۔ حج کا حکم آتے فرمایا تم پر حج فرض کر دیا گیا۔ کسی نے یہ سوال کر لیا، لوگ عموماً فالتو سوال نہیں کیا کرتے حضور سے، نہ جانے دہن سے کیا نکل جائے۔ کہا حضور کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ آپ نے سکوت فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو، جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا، اگر میرے دہن سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا، اب سنو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا۔ اور اللہ اکبر، تو آپ نے دیکھا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھ لو، اب آئیے صحیح ستہ میں حدیث فرما بعض خاصان خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت میلے کچیلے ہوتے ہیں، تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں، قسم خدا کی ایسا ہوگا
اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرتا ہے۔ کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھ کے واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا کہ اس نے قسم کھائی۔ یہ حضور کے صدقے میں عزیزان گرامی، اولیاء کرام علیہم الرضوان کا بھی عزیزان گرامی یہ مقام۔ اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق مہدی دہلوی، جو بزرگوں کے دہن سے بات نکل جائے، غور کیجئے، مضمون یہ ہمارا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق مہدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھا، آپ میں کوئی گجرات کے صاحب ہوں گے، احمد آباد میں مزار ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی، بہت مشہور مزار۔ ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے، اپنے علماء کو سبق پڑھاتے، دور حدیث۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، طلبہ کا 8-10 دن کا نقصان ہو گیا، سبق نہیں پڑھا پایا اپنے تئیں۔ 8-10 دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے، اس تخت پر بیٹھے اور کفے افسوس کہ بہت برا ہوا، 8-10 دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکا اور ناغہ ہو گیا سبق کا۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، آپ تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا روز سبق پڑھاتے رہے؟ کہا میں تو بیمار تھا، یہ معمہ بن گیا۔ سرکار ابد قرار پیارے مصطفیٰ ان کے خواب میں آئے، کہا شاہ عالم تیرے طلباء کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے 8-10 دن ہم نے سبق پڑھایا، ہم نے سبق پڑھایا۔ تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا، بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا، اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ۔ اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا، جو آج بھی درخت میں لٹکا ہوا، اور مشہور یہ ہے گجرات میں، پورے ہندوستان میں، اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیجئے صاحب، شیخ محقق لکھتے ہیں، شاہ عالم رحمت اللہ جا رہے ہیں، یہ بات زبان پہ رہے، آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے صدقے میں کیا عمل۔ ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے؟ امام المحدثین امام الائمہ شاہ عبدالحق مہدی دہلوی۔ یہ 200-400 برس پہلے کے نہیں، ان کے وصال کی تاریخ 1052 ہجری۔ اب اندازہ لگائیے، 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اتنے پرانے محدث سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شیخ محقق شاہ عبدالحق مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جا رہے تھے۔ توجہ، ایک چیز سے ٹھوکر لگی، ایسے ٹھوکر لگی، جب ٹھوکر لگی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے۔ یہ ان کے دہن سے نکلا۔ شیخ محقق کہتے ہیں ان کی زبان سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی، ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا، ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا، ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا۔ لیجئے صاحب، تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہو گئی۔ اللہ کے ولی کی دہن سے یہ نکلا کہ کیا ہے؟ لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں۔ کسی اینگل سے دیکھیے تو لکڑی نظر آتا، کسی اینگل سے دیکھیے تو آپ کو پتھر نظر آتا، کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا۔ یہ اللہ کے بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے، وہ عزیزان گرامی آپ نے غور کیا، جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ آئیے، بمبئی میں ایک مزار، پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار بمبئی میں ہے۔ الحمدللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری دی۔ وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہوں نے کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے، کیا پیئیں گے؟ کافی پیئیں گے، سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور یہ تینوں باتیں آپ کے دہن سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں۔ جب آپ کے منہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں۔ اچھا، وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کافی بنائی، چائے بنائی، سوڈا، تینوں کو ملا کر کے کپ میں دیا۔ کیونکہ کہا نا میں سوڈا، کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، آج بھی ان کے مزار پر لنگر یہی چلتا ہے، چائے، کافی اور جناب سوڈا، یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دے کر گلاس میں دیا جاتا ہے کہ بھی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، لہٰذا جتنے زائرین مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پئیں، سوڈا، کافی اور جناب چائے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی۔ تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دہن سے نکل جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیسی برکت اور کیسا ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا۔ اب آئیے، وقت کافی ہو چکا، ایک واقعہ اور سنا کر کچھ مختصر گفتگو، وہ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نواب تھے، ان کا نام تھا نواب امجد علی۔